کی نماز پڑھ لی گئی ہے اور اب ہم جا رہے ہیں ٹہلنے کے لیے چنگی پر، اور اس سے پہلے آپ کو جو ہے وہ مضمون سنا دیتے ہیں جو آج تفسیر میں بیان کیا گیا۔ اور تفسیر میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بہت سی چیزیں سکھا دی اور اشیاء کے نام بتا دیے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے ملائکہ کو وہ چیزیں پیش کی، بھائی بتاؤ ان کے نام، اور ملائکہ نے فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا ہے یہ، کیونکہ ہمیں تو بس وہی جانتے ہیں ہم لوگ جو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے، جو آپ نے ہمیں بتا دیا ہے، تو اس لیے ہمیں تو کچھ نہیں پتہ۔ اس کے بعد ہم تو بس آپ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اچھا بتاؤ تم ان سب چیزوں کے نام بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فر وہ ساری چیزیں بیان فرما دی، کیونکہ وہ ان کے مطلب کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو وہ سکھائی بھی تھی باقاعدہ، ان سب چیزوں کی خصوصیات بھی بتائی تھی جو ان کے مطلب کی چیزیں تھیں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں وہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو تمہیں اعتراض ہو رہا تھا کہ ایک مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں آپ، ہم تو آپ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں۔ تو اصل مقصد جو ہے میرا کچھ اور ہے جو تم نہیں جانتے، اور اس کی جھلک میں نے تمہیں دکھائی ہے یہاں پر، اور جب میں اپنے اس مشن کو پورا کروں گا تو تمہارے سامنے بھی وہ چیز ظاہر ہو جائے گی۔ بہرحال اس میں علم کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے کہ جو آدمی نہیں جانتا اس کو علم سیکھنا چاہیے، اور اس سے پہلے جس چیز کا علم نہیں ہے وہاں پر خاموش رہنا چاہیے، اور جن لوگوں کو معلوم ہے ان سے علم حاصل کرنا چاہیے، یہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو چلیے خیر، ہم چنگی چلتے ہیں اب ٹہلنے کے لیے، اور بیچ میں ایک چیز پڑے گی آپ کو، آپ ہمیں تو بہت تعجب ہوا اس چیز کو دیکھ کر، اب تک ہم نے یوٹیوب پہ دیکھا تھا، پہلی بار ہم نے اپنے محلے میں ہوتی بھی دیکھی ہے وہ، اور تقریباً آس پاس کہیں اور ہوتی بھی نہیں دیکھی، ہمارے محلے میں ہو رہی تھی، تو ہم نے سوچا کہ آپ کو بھی وہ چیز دکھا دیں گے، اور وہیں جا کے آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا چیز ہے، اور اس سے کیا لیسن اور کیا نصیحت حاصل ہوتی ہے وہ بھی بتائیں گے۔ چلیے انشاءاللہ۔ پھر موسم بہت سہانا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں بہت زبردست، یہ صبح کی ہوا واقعتاً ہزار دوا ہے، جیسے کہ کل عرض کیا گیا تھا، تو اس موسم کا ہم فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، خاص طور سے صبح کی نماز ادا کرنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر ورزش کرنی چاہیے اور ٹہلنا اور گھومنا چاہیے، بجائے اس کے کہ بستر کی طرف دیکھا جائے جیسے کہ عام طور سے کرتے ہیں لوگ، اور باہر ٹہل کے اپنی صحت بنائیں اور اس ہوا سے اپنی فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیے، جہاں ہم آپ کو کچھ دکھانا چاہ رہے تھے وہ وہیں پر قریب میں ہے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ ہمارا امبا وہار کا پارک دیکھ لیجیے، چھوٹا، جہاں جھولے وولے لگے ہوئے ہیں، لوگ آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں خوب، لیکن جب شروع میں لگا یہ تو بڑی دلچسپی دکھائی لوگوں نے، اور بچے ہر وقت بھرے رہتے تھے، یہاں تک کہ صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت خاص طور سے۔ اس سے بھی ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو اس کی طرف رغبت انسان کو زیادہ ہوتی ہے، اور جیسے جیسے وہ پرانی ہو جاتی ہے اس سے جو ہے انسان کی رغبت کم ہوتی چلی جاتی۔ یہ دیکھیے، اصل یہ چیز دکھانی تھی کہ اس گھر میں چھت اوپر اٹھائی گئی ہے، چھت اوپر اٹھائی گئی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کو اوپر کیا جائے اور پھر اس کے اوپر بھی کچھ تعمیر کی جائے۔ یہ خالی جگہ ہے، یہاں پر دیوار ہوگی، تو اب تک ہم نے یوٹیوب میں دیکھا تھا لوگ جو ہے چھت اوپر کر لیتے ہیں، بلکہ گھر کو بھی تبدیل کر لیتے ہیں۔ کل ظہر کی نماز کے بعد خود ہم نے دیکھا اٹھاتے ہوئے، باقاعدہ ان لوگوں سے بات بھی ہوئی ہماری، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس وقت بھی آپ سے بات کرتے، لیکن یہ کہ اس وقت ہم کسی اور کام میں لگ گئے، تو اس کو موڈیفائی کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے چھت اوپر اٹھائی گئی ہے، تو پوری اس طرح کی وہ آ گئی ہے کہ چھت کو اوپر اٹھا لیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اس پر
مضبوطی کے ساتھ اوپر کام کیا جائے۔ تو اس سے یہ بات ملتی ہے اور اس سے سبق ملتا ہے کہ کوئی عادت کتنی بھی پختہ کیوں نہ ہو جائے اور انسان یہ سمجھے کہ صاحب اپنی بدلی جا سکتی ہے، وہ چیز پھر بھی بدلی جاتی ہے۔ بس یہ، اور اس کو بدلنے کا ارادہ رکھنا چاہیے اور عزم اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ اور دوسری بات، اس کے ماہرین کے پاس جا کر اس کو بدلنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے ہی جو ہے محنت لگا دے، بلکہ یہ باقاعدہ اس کے مستری ہیں اور اس کے کاریگر ہیں۔ عام مستری بھی اس کو کام نہیں کرتا، بلکہ باقاعدہ جو اس کے کام کرنے والے لوگ ہیں وہی اس کام کو کرتے ہیں۔ یعنی کہ حربے جربے کسی کو بھی پکڑا اور اٹھوا دیا، ایسا نہیں، بلکہ اس کے باقاعدہ مہارت رکھنے والے لوگ الگ ہوتے ہیں اور وہ اس کام کو الگ کرتے ہیں، بلکہ پورا گھر تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح عادتیں اگر آپ کو بدلنی ہے، نیکیوں کا راستہ اختیار کرنا ہے، تو اللہ والوں کی صحبتوں کو اختیار کرنا پڑے گا، جو ان کی صحبت سے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کتنا فائدہ ہوگا آپ کو، اور آپ کے مزاج میں اور آپ کی عادتوں میں غیر معمولی طور پر تبدیلی آئے گی اور غیر شعوری طور پر تبدیلی آئے گی۔ اور اس کا واقعہ بھی ہے، اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب تھے لکھنؤ کے اندر، وہ بڑے غصے والے تھے۔ تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے لکھا کہ حضرت میرے اندر غصہ بہت ہے۔ تو حضرت حکیم الامت کے ایک جاننے والے تھے، ان کے ایک نیاز مند تھے، منشی نام تھا ان کا کچھ، اور وہ کتب خانے کا کام کیا کرتے تھے۔ تو بڑے معتدل مزاج تھے، بڑے نرم مزاج تھے۔ تو فرمایا ان سے کہ تم ان کے پاس جا کے بیٹھا کرو اور وہاں جا کر صرف ان سے باتیں کیا کرو۔ تو چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کتب خانے کا کام کیا کرتے تھے، بنڈل باندھتے رہتے تھے اپنی کتابیں، جو پارسل آتا تھا ان کے پاس، اور بس میں بیٹھ کے ان سے باتیں کیا کرتا تھا۔ تو کچھ دن گیا اور میرا مزاج بدلا اور میرے اندر غصہ ختم ہو گیا، جس طرح میرے اندر ایک غصے والی بات تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو پھر میں نے تعجب میں ہو کر حضرت تھانوی کو خط لکھا کہ اس طرح کی بات ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ تمہیں کچھ نصیحت نہیں کرتے، کچھ غصے والی بات نہیں بتاتے، اور غصہ نہ کرنے کے بارے میں آپ کو نہیں بتاتے، بلکہ اپنی صحبت سے ہی آپ کے مزاج کو انہوں نے بدل دیا ہے، کیونکہ ان کے مزاج میں نرمی ہے۔ تو ایسے ہی جب اللہ والوں کی صحبت میں انسان جاتا ہے تو اپنے مزاج اور مذاق کو وہ تبدیل ہوتا ہوا پاتا ہے غیر شعوری طور پر۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اسی لیے ہم نے آپ کو یہاں پر یہ دکھایا تھا۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں گھومنے۔ آج یہ بھی مین روڈ پر آ گئے ہیں ہم لوگ، اور یہاں پر جو ہے اگنی ویر کی بھرتی ہو رہی ہے۔ اگنی ویر جو حکومت کی طرف سے ایک وہ اسکیم نکلی تھی کہ فوجی بھرتی ہوں گے 3-4 سال کے لیے، اور اس کے بعد ان کو سیلری ملے گی اور پھر ان کو باقاعدہ ایک اماؤنٹ بھی دیا جائے گا اور رخصت کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر وہ اگنی ویر کے لڑکے آئے ہوئے ہیں، ان کی ٹریننگ چل رہی ہے، ان کی بھرتی ہو رہی ہے نمائش کیمپ میں۔ تو آج کل اس کا خوب زور ہے۔ یہ جو لڑکے ان کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، کچھ تو رننگ ہو رہی ہے اور کچھ کا ٹیسٹ یہاں نمائش کیمپ کے پاس ہے، اور کچھ کا ٹیسٹ چودھری چرن سنگھ میدان میں ہوتا ہے۔ تو بچے بہت آ رہے ہیں، نوجوان لڑکے، اور بڑی خطرناک اور بڑی زبردست ان کی فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ لڑکے ہیں ادھر پانی پی رہے ہیں، یہ انہی میں سے ہیں جو بھرتی ہونے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جن کا ٹیسٹ ہوگا۔ میرے بھی جاننے والے ہیں 1-2 بڑوت کے، ان کا فون آیا تھا کہ ہم بھی آئیں گے، ہماری رننگ ہے 2 تاریخ میں، تو پہلے سے بتایا تھا انہوں نے۔ جی ہم نے کہا تھا آپ سے کہ ہم جب گھومنے جائیں گے، کوئی مسجد قریب پڑے گی تو ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو ہم واپسی میں کل آپ کو دکھانا بھی چاہ رہے تھے اس مسجد کو، لیکن وقت نہیں تھا ہمارے پاس، ہم چلے گئے تھے۔ تو آج ہم اس مسجد کو دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ اور یہ مسجد ہے ڈی ایم کی کوٹھی سے پہلے مینوچا ہاسپٹل ہے، بائیں ہاتھ پہ چنگی سے آتے ہوئے، اور وہیں سے یہ گلی نکلتی ہے، بلکہ راستہ جا رہا ہے سوجڑی کی طرف، اور بس تھوڑی دور جائیں گے آپ، وہیں پہ یہ مسجد ہے، اور یہ بھی اچھی مسجد ہے، خوبصورت مسجد ہے۔ اور یہاں پر ہمارے امام صاحب جو ہے وہ جاننے والے ہیں، مولانا جمشید قاسمی صاحب، جن کو وعلیکم السلام، جن کو ہم امام غزالی کہتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ بڑے قابل آدمی ہیں، اور اپنی جو ان کا مضامین ہے بڑے اس میں مہارت رکھتے ہیں۔ وہ مہاد البنات ہے نا، جہاں ہم نے کل آپ کو دکھایا تھا، وہاں پر وہ باقاعدہ استاد ہیں،
بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ وہاں تعلیم دے رہے ہیں بچیوں کو، اور ماشاءاللہ بڑے قابل ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے اگر ہوئی ان سے ملاقات تو ملاقات ہو جائے گی آپ لوگوں سے بھی، لیکن یہ کہ مشکل ہے اس وقت، ہو سکتا ہے وہ مدرسے چلے جائیں۔ خیر مسجد تو آئی گئی ہے سامنے، دیکھیے یہ ہے وہ مسجد۔ ٹائلس لگے ہوئے ہیں باہر، یہاں سے دیکھیے یہ مسجد کا مین گیٹ ہے، یہ ایک گیٹ ہے بس، اور زیادہ بڑی مسجد نہیں ہے، قریب ہے بہت، یہ راستہ چلا گیا ہے روڈ کی طرف۔ یہ وضو خانہ ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اندر بھی ٹائلس لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ قبا مسجد ہے اس کا نام، امبا وہار مظفر نگر۔ ظہر کی نماز 31 پہ ہے، خطبہ جمعہ 12:45 پہ۔ یہ دیکھیے مؤذن صاحب ہیں، شاید سو رہے ہیں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے یہاں پر۔ چلیے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے پھر کسی اور ولوگ میں، اور کسی مسجد میں، یا پھر اور کسی اور نئی۔ یہ دیکھیے جو لڑکے جا رہے ہیں یہ اگنی ویر میں بھرتی ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ ڈی ایم صاحب کی کوٹھی ہے جن کو شاید رینوویٹ کیا جا رہا ہے، لکھا ہوا ضلع ادھیکاری آواس۔ آگے نمائش کیمپ ہے یہاں، ڈی ایم آواس صاحب، ڈی ایم صاحب کا آواس۔